اردو زبان و ادب کی نشر و اشاعت میں انٹرنیٹ کا رول. مقالہ نگار ہیں سید نثار احمد. سید نثار احمد کا قلمی نام احمد نثار اور تخلص نثار ہے. ان کے والد سید عبدالعظیم ہیں. ان کی مقام پیدائش شہر مدن پلی ضلع چتور آندھرا پردیش ہے. پیشہ درس تدریس ہے اور درس تدریس ہے. یہ تحقیقی مضامین، لسانیات پر مضامین اور افسانے ان کے پردہ اور اردو ریل آل انڈیا ریڈیو دہلی پر پروگرامز دیتے رہتے ہیں. ان کا حالیہ پتہ پونے اور ممبئی مہاراشٹر بھارت میں ہے. ان کی اصل کارکردگی ویکیپیڈیا پر ان کا خدمات ہے. ویکیپیڈیا موومنٹ سے بھی ان کی دلچسپی بڑھی. ویکیپیڈیا سے اشتراک 2007 سے لگاتار 8 برس تک رہا. آج بھی وقتاً فوقتاً خدمات جاری ہیں. تیلگو اور اردو زبانوں کی ویکیپیڈیا پر ہزاروں کی تعداد میں مضامین تحریر کیے ہیں. تیلگو ویکیپیڈیا اردو، اسلام، مذاہب، تاریخ، فلکیات اور جنرل نالج جیسے موضوعات پر مضامین لکھتے رہتے ہیں. اردو ویکیپیڈیا میں اردو، اسلامی تہذیب و ثقافت، جنرل نالج جیسے عنوانات پر مضامین لکھے ہیں. دیگر ہندی اور انگریزی ویکی پر بھی مختلف موضوعات پر انہوں نے اپنے مضامین لکھے ہیں. یہ سارا کام رضاکارانہ طور پر انہوں نے کیا ہے. فی الوقت ہندی ویکیپیڈیا پر کچھ مضامین لکھنے کا کام جاری کیے ہوئے ہیں. کمپیوٹر. کمپیوٹنگ کے اردو معنی ہیں گنتی کرنا یا شمار کرنا. اس شمار کرنے والے کو کمپیوٹر یا شمارندہ کہتے ہیں اور اس کی رفتار تیز اور درستی کی صفت کی وجہ سے ایک اہم شماریاتی آلہ کی شکل میں مقبول ہے. انٹرنیٹ اگر کئی شمارندوں یعنی کمپیوٹرز کو عالمی سطح پر جوڑا جائے یا پھر ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے جہاں پر سارے کمپیوٹرز جڑ سکتے ہوں تو ایسے پلیٹ فارم کو انٹرنیٹ کہا جا سکتا ہے. انٹرنیٹ ایک واحد طاقتور ایجنٹ جس نے اس دور کی تاریخ بدل کر رکھ دی. بقول آرتھر سی کلارک، any sufficiently advanced technology is distinguishable from magic. انٹرنیٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں دنیا بھر کے ویب سائٹس، بلاگ، پورٹلز، لائبریرین، ڈیجیٹل لائبریریز، آن لائن مواد کے ذخائر، کانٹیننٹ سورسز، ڈکشنریز، دائر المعارف، فارمز، ڈسکشنز، فارمز اور پلیٹ فارمز، آڈیو اور ویڈیو کلپنگ، امیجز کا بھنڈار پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ ریسرچ گیٹس، پلیٹ فارمز، فورمز، گروپس کا بھی جمگھٹا ہے. ایسی صورت میں وہ احباب جن کو آن لائن پر اپنی ضرورت کا مواد درکار ہو تو وہ سرچ انجن پر سرچ کر لیتے اور اسے حاصل کر لیتے ہیں. مذکورہ کانٹیننٹس یا تو مفت ہوا کرتے ہیں یا پھر رقم ادائیگی پر دستیاب ہیں. یہ سب باتیں ان تمام زبانوں کے لیے ہیں جن کا مواد بصورت ذخائر انٹرنیٹ پر موجود ہے. انگریزی میں یہ مواد بے حساب پڑا ہوا ہے. آج بھی ہر روز 2 سے 3 ملین تحقیقاتی مسودے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں جس میں اردو کا مقام کمزور نظر آتا ہے. کمپیوٹر اردو، وہ اردو جس کو کمپیوٹر کی داخلی زبان سمجھ سکے، ایسی اردو کو کمپیوٹر اردو کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ کمپیوٹر کی دنیا میں جس تحریر کو کمپیوٹر سمجھتا ہے وہی اصلی تحریر ہے. اب آتے ہیں اردو کی طرف. آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جس اردو تحریر کو مکمل طور سے سمجھے اسے ہی کمپیوٹر کی اردو. تصویری اردو، ایسی اردو جس کو لکھ کر ایک ملف تصویر یا امیج کی شکل میں پیش کریں تو اسے تصویری اردو کہہ سکتے ہیں. اردو ایڈیٹر، مائکروسافٹ آفس یا ایم ایس آفس میں یہ ایم ایس ورڈ
ایک ایڈیٹر ہے جسے ورڈ بھی کہا جاتا ہے. دراصل ایک ایڈیٹر ہے، ٹھیک اسی طرح سے اردو کا بھی ایڈیٹر ہے. اردو کا مقبول عام ایڈیٹر ان پیج ہے. اسے بھارت سرکار نے بھی تیار کر کے فراہم کیا ہے، جسے سیڈیک اور محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تیار کیا ہے. مگر خاص و عام مقبول ان پیج پڑوسی ملک کا تیار شدہ ہے جو انٹرنیٹ پر مفت میں دستیاب ہے. بھارتی سرکار کا بنایا ہوا اردو ایڈیٹر اتنا مقبول نہیں ہے یا پھر مقبول نہیں کیا گیا ہے. یہاں سرکاری اداروں میں جیسے کونسل یا اکیڈمی کے کمپیوٹر سینٹرز میں یہ دستیاب ہے، مگر دیگر اردو احباب کے پاس جو اردو ان پیج ایڈیٹر ہے وہ الگ ہے. شروع میں کمپیوٹر کے انکوڈنگ سسٹم میں اردو کی سپورٹ شامل نہیں تھی، جس کی وجہ سے کمپیوٹر پر براہ راست اردو لکھنا ممکن نہیں تھا. بعد میں اردو والوں نے اس بات کو محسوس کیا اور کچھ ایسے سافٹ ویئر بنائے جن کی مدد سے کمپیوٹر پر اردو لکھنا ممکن ہوا، جیسا کہ شاہکار، ان پیج اور صدف وغیرہ نے کمپیوٹر پر اردو لکھنا ممکن بنایا. ان سافٹ ویئر کی اردو تحریر یا تو انہیں سافٹ ویئر سمجھ سکتے تھے اور انہی میں نظر آتی تھی، مگر کمپیوٹر نہیں سمجھ سکتا تھا. اردو والوں نے پھر اردو مواد کی تصاویر بناتے اور انہیں چسپاں کر دیتے. جب تلاش کرتے تو اردو تحریر کی بجائے تصویر نظر آتی. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سب کام خود ادارہ سافٹ ویئر کر پاتا تھا، مگر آپریٹنگ سسٹم پر پھر اس کا انکوڈنگ سسٹم نہیں تھا. یونیکوڈ سسٹم ایسا تحریر نظام جس کو ہر کمپیوٹر اور ہر گیجٹ ہر پلیٹ فارم پر سمجھ سکیں، دیکھ پڑھ اور لکھ سکیں. ایسا نظام تو شروع میں نہیں تھا. انگریزی کی طرح اردو زبان میں پروگرام انکوڈنگ سسٹم موجود نہیں تھے. جیسے جیسے دن گزرتے گئے ضرورات میں اضافہ ہوتا گیا. تحریر کی جگہ تصویر ناقابل قبول محسوس کی جانے لگی. یونیکوڈ سسٹم اردو کے حق میں ایک نایاب عطیہ ثابت ہوا. یوں کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہر زبان کے حق میں یہ نظام یا سسٹم بہت ہی نایاب ثابت ہوا. چلتے چلتے تصویری اردو کی جگہ تحریری اردو نے مقام پایا. گوگل پر اردو میں ٹائپ کر کے سرچ کریں تو اردو سائٹس مواد نظر آنے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کمپیوٹر بھی اردو کو سمجھنے لگا. ڈیجیٹل لائبریری آج کل لوگوں سے اگر پوچھیں کہ لائبریری کیا ہے تو جواب ملے گا کہ آج کل لائبریری سے کیا ربط رہ گیا ہے کہ اس کے معنی بتلائیں. اس بات کی طرف لانا مقصود ہے کہ لوگ کتب خانوں کو بھولتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں کچھ قسم کے عجیب اور غریب گیجٹس آ گئے ہیں جن کی مدد سے وہ سارا کام کر لیتے ہیں جن کاموں کے لیے کبھی لائبریری یا کتب خانہ جایا کرتے تھے. پہلے کتابوں میں مواد، موضوعات، عنوانات، حوالہ جات، اقتباسات تلاش کیے جاتے تھے، مگر وہی کام آج گوگل یا کسی سرچ انجن پر کیا جا رہا ہے، جیسے نیوی گیٹنگ یا پھر سرچنگ کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے ایک عام اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے گوگل سرچ. اردو کے فونٹس بھی ڈیولپ کیے گئے ہیں جو اسکرین پر پڑھنے کے لیے انہیں مددگار ثابت ہوئے ہیں، اور ایڈیٹر پر لکھنے کے لیے بھی آج اردو کے 500 سے زیادہ فونٹس ڈیولپ کیے گئے ہیں، جس سے نوری نستعلیق کافی مشہور ہوا. اردو لینگویج ٹولز بھی کافی کارآمد ثابت ہوئے ہیں، جن کی مدد سے ڈیسک ٹاپ، موبائل اور دیگر گیجٹس پر اردو کی خوبصورتی کے ساتھ لکھ پڑھ سکتے ہیں. مزید ان کی مدد سے ڈی ٹی پی کا کام بھی کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ کورل ڈرا اور فوٹو شاپ پر بھی اردو لکھی پڑھی ہی نہیں بلکہ خوبصورتی کے ساتھ تحریر اور ڈیزائن بھی کی جا سکتی ہے. انٹرنیٹ اور عام معلومات اور کچھ اہم باتیں. آج کل انٹرنیٹ عام ہے. انٹرنیٹ کی تشریح کریں تو انٹر یعنی باہمی، نیٹ یعنی جال. انٹرنیٹ یعنی کمپیوٹرز کا باہمی جال. بہت سارے کمپیوٹرز کو جوڑ کر پیش کرنا یا مجموعی طور پر ایک پلیٹ فارم پر لانا
انٹرنیٹ کی خصوصیت ہے۔ اس کی عمر تقریباً 20 سال ہے۔ اس نظام کو جوڑنے کے لیے براڈ بینڈ، نیرو بینڈ، DSLR، DSL، GPRS وغیرہ کا ہونا ضروری ہے۔ ای میل، سرچ، ویب سائٹ، انفارمیشن، نیویگیشن، آن لائن ڈیٹا سے انسلاک انٹرنیٹ کا اہم مقصد ہے۔ ہر اردو والے کے پاس ایسے گیجٹس ہیں جس سے وہ انٹرنیٹ پر سیر کر سکتا ہے۔ سرچ انجنز بھی اچھی تعداد میں ہیں۔ گوگل ان پٹ ٹولز اردو فونٹس کے ساتھ یونیکوڈ سسٹم بھی مہیا ہے، جو کہ دنیا کے دیگر زبان والوں کے لیے ایک نایاب تحفہ بھی ہے۔ مزید خوشی کی بات ہے کہ کی بورڈ اور کی بورڈ لے آؤٹس بھی موجود ہیں۔ ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، نوٹ بکس، موبائل، ٹیب وغیرہ بھی آج کل ہر کس و ناقص کو مہیا ہیں۔ نیٹ پر اردو کی کئی پورٹلز ہیں جو اردو کے اور اردو میں کئی موضوعات پر معلومات فراہم کرنے میں دن رات فعال ہیں۔ اردو اخبارات، روزنامے، ہفتہ روزہ، ماہ نامے بڑی تعداد میں اردو احباب سے جڑنے اور اردو احباب کو جوڑنے میں گامزن ہیں۔ بلاگز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اردو اداروں کے بھی بے شمار ویب سائٹس ہیں جن پر ان اداروں کے مقاصد اور ان کی کارکردگی کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ مذہبی ادارے، مدارس و دیگر اداروں کے سائٹس بھی ہیں جو اردو سے سرشار ہیں۔ حکومت اور حکومتی اداروں کے بھی لاتعداد ویب سائٹس ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے اردو زبان کا آپشن بھی موجود ہے۔ سیاسی پارٹیوں نے بھی اپنی ویب سائٹس پر جانکاریاں، مینیفیسٹو اور دیگر اہم معلومات کو اردو میں جاننے کا آپشن بھی دے رکھا ہے۔ پچھلے دنوں جب یونیکوڈ کی سہولت نہیں تھی، ایمیج کی شکل میں اردو کا مواد رہتا تھا اور آج بھی کئی پورٹلز پر مروجہ ہے، مگر ان کے قارئین کی کمی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارے بھی کبھی کبھار ہی اپنی ویب سائٹس کو اپ ڈیٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ نیٹ پر آن لائن اردو کتب خانے بھی اچھی تعداد میں موجود ہیں جو اردو احباب کی خدمات کے لیے کھلے رکھے گئے ہیں۔ آن لائن ڈیجیٹل کتب خانے بھی موجود ہیں جو اردو احباب کے لیے حاضر ہیں۔ ویکیپیڈیا کے نام سے ایک اچھا اردو کا دائر المعارف بھی موجود ہے اور دیگر دائر المعارف بھی موجود ہیں جن کی معلومات عام کرنی چاہیے۔ موبائل ٹیپ، اسمارٹ فون و دیگر گیجٹس کے لیے اس گیجٹ کی کمپنی ہی سافٹ ویئر بناتی ہے جو یونیکوڈ اور دیگر ایڈیٹرز کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ فونٹس بھی مہیا کرتی ہے۔ اگر مہیا نہیں ہیں تو کمپیٹیبل فونٹس و دیگر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ پر فری دستیاب ہوتے ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اردو فونٹس، ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرنے سے موبائل پر اردو کے مواد کو دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اردو میں لکھ کر PDF فارمیٹ میں محفوظ شدہ مواد کو دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اردو اسٹیٹک کی بورڈ، اردو اسٹیٹک کی بورڈ، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل پر انسٹال کرنے سے موبائل پر اردو میں لکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اردو ڈکشنری، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر کے اردو اور انگریزی الفاظ کے معنی کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ بائی سافٹ ویئر یونیکوڈ سپورٹنگ ہے، لہٰذا ان پیج کی طرح استعمال کیا نہیں جا سکتا۔ موبائل پر اتنے ایپلیکیشن آ گئے ہیں کہ ان کے ذریعے بہت سارا انفارمیشن گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اردو یونیکوڈ سسٹم کو اور اس کے استعمال کو ہر کس و ناقص تک لے جائیں۔ اردو فونٹس کی تنصیب اور استعمال پر توجہ کروائیں۔ اردو اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدارس میں اردو سائٹس، آن لائن لغت، دائر المعارف، بلاگ، ڈیجیٹل لائبریریز کے متعلق جانکاریوں کو فراہم کریں۔ بلاگ لکھنے پر ترجیح دیں۔ اردو ویب سائٹ پر اردو یونیکوڈ میں لکھنے اور ڈیزائن کرنے کے پروگرامز کو تیار کر لیں یا جو موجود ہیں انہیں اس کے متعلق تربیت دیں یا دلوائیں۔ گوگل، یاہو، بنگو یا دیگر سرچ انجن پر، واٹس ایپ، فیس بک و دیگر سماجی ابلاغ پر
किसी पोर्टल या अखबारात के मौजू मकामात पर उर्दू यूनिकोड में लिखने की कोशिश करें। उर्दू दारुल मारूफ जैसे विकिपीडिया और उर्दूपेडिया उर्दू डिजिटल लाइब्रेरीज पर तहरीर करने की कोशिश करें, जिससे उर्दू मवाद के सरमाया की ज़ख़ीरा साजी होगी, जो आइंदा के लिए काफ़ी कारआमद हो सकती है। अपने अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप पर गूगल इनपुट टूल्स को इंस्टॉल करें और MS वर्ड एडिटर पर भी उर्दू में टाइप और तहरीर करने की भी आदत डालें। यूनिकोड कन्वर्टर, इन पेज कन्वर्टर के इस्तेमाल पर जोर दें। अलाइनमेंट और डिज़ाइन पर भी जोर दें। मोबाइल पर इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स उर्दू में भी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि उर्दू भी दीगर ज़बानों के साथ शाना बशाना चल सके और उर्दू अहबाब में भी ज़बान के तई दिलचस्पी बढ़ सके। उर्दू सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी करते जाएं, ताकि उर्दू को नेट के ज़रिए तशहीर कर सकें। मज़कूरा बाला निकात या बातों की तरफ तवज्जो करते हुए हस्ब ज़रूरत मंसूबों के ज़रिए प्रोग्राम बनाते जाएं, तो उर्दू की तशहीर गैर मुमकिन नहीं बल्कि आसान तरीन होती जाएगी। तभी जाके इंटरनेट पर उर्दू की नशर व इशाअत में आसानियाँ पैदा होंगी।